وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی. اور وہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الناس معادن کمعدن الذهب والفضہ، کہ لوگوں کو مثال جو ہے وہ کان کی طرح ہے، جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے. سونا اور چاندی جو زمین میں ہے، تو انسان بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کے اندر ویسی صلاحیتیں ہیں. زمین پر محنت کر کے اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ کروڑوں اربوں روپے کا سونا زمین میں ہے، اور نہ نکالا جاوے تو اس پر بچے کھیلتے ہیں. اس کو اگر کہ پتہ نہیں لوگوں کو تو وہاں کوڑا بنا دیں گے، اپنا گھر کا کچرا لا کے ڈالیں گے. لوگ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہے. تو ایسے ہی انسانوں میں بڑی زبردست اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے. اگر اس صلاحیت کا صحیح استعمال ہو تو ہر آدمی بہت قیمتی ہے. ہر آدمی قیمتی ہے. اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو پھر اس آدمی سے ایسے کام ہوں گے کہ ایک انسان کے لیے وہ کام زیبا نہیں ہوتے، مناسب نہیں ہوتے، کہ اپنی وہ صلاحیت کو آدمی ضائع کر دیتا ہے. صرف ضائع نہیں کرتا بلکہ اس سے الٹا نقصان پہنچتا ہے. جیسے اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کلام پاک میں کیا جو اللہ کی آیتیں، ہدایت کی باتیں بھی آنے کے بعد اس کا انکار کرے اور قبول نہ کرے، تو پھر وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے جانور. اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شیر نے شیر پر حملہ کر کے مار دیا ہو. جنگل میں ایک شیر نے دوسرے شیر پر حملہ کر دیا. ساتھ میں رہتے ہو، ہاتھی ساتھ میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اپنی. لیکن آبادیوں میں روزانہ فساد دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے آدمی کو مار دیا، بھائی نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا. ایسے واقعات روزانہ ہوتے ہیں دنیا میں. اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کی جو صلاحیتیں وہ ٹھکانے نہیں لگی، صحیح جگہ پر نہیں لگی، تو غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ آدمی اگر صحیح جگہ نہیں لگے گا تو غلط جگہ صحیح لگنا ہی لگنا ہے اس کو. آدمی اپنی صلاحیت، اپنی توانائی کو اگر صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہوں میں ضرور استعمال ہوگا. اس لیے حضور علیہ السلام نے کرنے کے اچھے کام بتائے بہت سارے، اس طرف رہبری کی کہ اچھے کاموں میں آدمی مشغول ہو جاتا، کرنے کے کاموں میں، تاکہ نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ.
اپنی جانی طاقت لگانے کا مصرف اور جگہ، مالی طاقت لگانے کی جگہ بتائی انسانوں کو، مال لگانے کا ایک مصرف بتایا ہے کہ آدمی مال کہاں خرچ کرے گا، اپنے جذبات لگانے کا مصرف کہ جذبات آدمی جو بنتے ہیں ان جذبات کو کہاں صرف کرے گا، اس کا مصرف بتاؤ، اور حلال مصارف بتائے سب چیزوں کی، ساری چیزوں کی، سوچنے کا بھی مصرف بتایا کہ آدمی کیا سوچے گا، وہیں سے شروعات ہوتی کہ آدمی کیا سوچ رہا ہے، اس لیے اس کو سوچنے میں بھی اپنی سوچ کو پاک رکھنے کو کہا اور بدگمانی کرنے سے منع کیا، وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ کلام پاک میں ارشاد ہے ان بعد الظن اس کہ بعض گمان بھی گناہ ہے، اس لیے برا مت سوچو، آدمی برا نہ سوچے، اچھا سوچے۔ آدمی اپنی سوچ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، ہمیشہ دیکھتے ہیں جو مثبت سوچ والے لوگ ہیں، پازیٹیو سوچ والے وہ ہر حال میں خوش رہیں گے، بیمار ہیں تو بیماری میں بھی خوش، وہ فقیر ہیں تو فقر میں بھی خوش، پازیٹیو سوچ ہے ان میں مایوسی نہیں ہے۔ اور ایک نیگیٹو سوچ والا آدمی منفی سوچتا رہتا تو وہ کسی سطح پر بھی پہنچے گا سکھی نہیں ہوگا، وہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہے گا۔ اس لیے اس کا حکم دیا کہ آدمی اپنی سوچ کو پاک رکھے اور اچھا سوچے، دوسروں سے اچھا گمان کرے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرے، برا گمان نہ کرے۔ دوسروں کے بارے میں جو گمان پیدا ہوتا ہے نا آدمی کے اندر، اس کے پیچھے پھر پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے، وہ خالی گمان نہیں ہوتا کہ اچھا گمان کرے۔ ایسے آدمی بولے تو اچھا بولے، زبان سے بولنا ہے اس کو، برا بولے گا تو اس کے منہ میں اچھا بولے۔ گالی دینے کے بجائے دعا دے سامنے والے کو، برا آدمی ہے تو اس کو دعا دے کہ اللہ ہدایت دے، غلط کر رہا ہے تو اس کو یہ کہے کہ اللہ تجھے اچھا کرنے کی توفیق دے۔ اگر سامنے والا برائی کر رہا ہے تو برائی پر آدمی گالی دے اس کے بجائے کہ اللہ آپ کو اچھا کرنے کی توفیق دے، غلطی پر ہے تو کہ اللہ تم کو ہدایت دے، تو یہ اچھا بول ہو گیا۔ ایسے جتنی توانائیاں ہیں انسان کی اس کو صحیح جگہ لگانے کی آدمی کوشش کرے، لیکن ان سب چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اصل انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ سنو، دھیان سے سنو، الا دھیان سے سنو، ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح چلتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے، دل، کہ آدمی کی دل کی دنیا صحیح ہے تو پھر پورا جسم صحیح چلے گا، دماغ کی سوچ، زبان کا بول، قدم کی چال، ہر چیز جو ہے وہ درست اور ٹھکانے جائے گی۔ اور اگر دل کی دنیا ویران ہے، دل کی دنیا ویران ہے تو پھر وہ آدمی کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی اور دلوں کا رخ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، دلوں کا رخ ٹھیک ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رجحان جو ہے اللہ کی طرف، اللہ کو پہچانے۔ جو سمجھدار ہونے کے بعد دنیا میں سب سے پہلا کام انسان کا ہے وہ اپنے اللہ کو پہچانے، مکلف ہونے کے بعد پہلا کام یہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو حکم دیا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اللہ کا نام کہے،
یہ اس کے کان میں جو پہلا لفظ اس کے کان میں جائے، پہلا جملہ، تو اللہ کا نام جائے. جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھانا، کیونکہ اس کو اللہ کو پہچاننا ہے. آگے جا کر سننا شروع کیا دنیا میں آ کر تو اللہ کا نام سنے، وہ بولنا شروع کرے تو وہ اللہ کا نام بولے. اس کی زندگی کی کوئی ایکٹیویٹی کی شروعات ہو رہی ہے تو ماں باپ کو حکم دیا کہ 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کی تو ان کو نماز کا حکم کرے. ابھی سختی نہ کریں، ان کو ترغیب دے کہ بیٹا نماز پڑھو، گھر میں ان کو سکھاوے کہ نماز پڑھو. حالانکہ ابھی تو لڑکا ہوگا تو تقریباً 15 سال میں بالغ ہوگا، تو ابھی 7 سال اور باقی، 8 سال باقی. لیکن ایکٹیویٹی کی شروعات کر رہا ہے کوئی تو اس کو یہ سکھایا کہ وہ اللہ کی عبادت سے شروعات کرے. 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھے، اب 3 سال تک اس کو کہتے رہے، سمجھاتے رہے، نہیں پڑھے تو 10 سال میں اس کو تھوڑی سختی کے ساتھ بھی نماز پڑھا رہے، تاکہ جب اس کی عمر مکمل ہو جائے عبادت کی، وہاں تک میں وہ پکا عبادت گزار بن جائے. جیسے ایک لڑکے کو 18 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں MBBS کے فرسٹ ایئر میں داخل کرنا ہے تو اس کو پڑھائی لکھائی کب سے شروع کرنی پڑے گی؟ 4 سال کی عمر سے. 4 سال کی عمر سے پڑھنا لکھنا شروع کرے گا، تب جا کے وہ تقریباً 18 سال کی عمر تک پہنچتے MBBS کے فرسٹ ایئر تک جائے گا. اور اگر اس کو نہیں شروع کروایا ادھر سے تو وہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ایسے تدریجی طور پر دنیا میں ہر کام ہوتا ہے کہ اس کے کان میں کلمہ پڑھا گیا، بولنا شروع کیا تو اس کو اللہ کا نام بلوایا گیا، ایکٹیویٹی شروع ہو رہی اس کی تو نماز کی اس کو ترغیب دی گئی اور نماز کا اس کو پابند بنایا جائے، تاکہ دھیرے دھیرے یہ اپنی سمجھ کے کمال تک جب پہنچے، وہاں تک میں یہ اپنے اللہ کو پہچان لے. اس وقت جو سب سے بڑا المیہ کہیں، سب سے بڑا المیہ وہ یہی ہے کہ انسان نے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے بال کی کھال نکالی ہر چیز پر، مٹی پر، لوہے پر، لکڑے پر، سونا، چاندی، تانبا، پیتل. پھر ان چیزوں سے جو ایجادات بنی، ان ایجادات میں سائیکل سے بائیسیکل بنا دی اور اس سے وہ بنا دیا، موٹر سائیکل بنا دیا، اس میں پھر الگ الگ ڈیزائن اور الگ الگ اس کی سپیڈ اور الگ الگ اس کی نوعیت، کیفیت، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کائنات میں گم ہے، کائنات میں گم ہے، لیکن خالق کائنات سے انسانیت غافل ہے، خالق کائنات سے غافل ہے. دنیا کی چیزوں پر ریسرچ کر کے چیزوں کو اتنا عروج دیا ہے، اتنی ترقی دی ہے کہ ان چیزوں کے خاطر انسان جو ہے وہ بالکل سستا ہو گیا. چیزوں کا ریٹ اوپر چلا گیا کہ سونا 50,000 روپے کا تولہ ہو گیا اور آدمی کا بھاؤ 0 ہو گیا. ہزاروں نے، لاکھوں، کروڑوں انسان ہیں جو 0 کی قیمت پر آج دنیا میں، جن کی کوئی قیمت نہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. کروڑوں انسان ایسے، حالانکہ وہ ایک ناک، 2 کان، 2 آنکھیں، ایک دماغ، 2 ہاتھ، 2 پیر لیے ہوئے ہیں، انسانی ڈھانچے میں ہے، وہ انسانی ڈھانچے میں ہے، لیکن انسان بے قیمت، اس کی کوئی قیمت نہیں. زمین کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی، زمینوں کی قیمت آسمان پر ہے، لیکن انسان کی قیمت اس زمین کے خاطر بوڑھے باپ کو لوگ قربان کر دیتے، اس زمین جاگیر کے خاطر ماں کو قربان کر دیتے. ماں قربان. مال کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ آدمی مال کے خاطر ماں باپ چھوڑنے کے لیے خوشی سے راضی. ایک تو آدمی کے کوئی کام آدمی کو مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، ہر درجے کی مجبوری ہے، کوئی روزی روٹی کا سبب نہیں آدمی کا، بہت ہاتھ پیر مار لیے یہاں، لیکن نئے اسباب بن رہے ہیں. آدمی کو فقر لاحق ہو رہا ہے، فقر لاحق ہو رہا ہے کہ اگر اب مزید یہاں رہے گا تو فقیر ہو جائے گا، کھانا بھی نہیں ملے گا اس کو، کپڑا نہیں ملے گا اس کو، اور بہت کوشش کے بعد اس کے پاس روٹی کا کوئی انتظام نہیں. اب مجبور ہو کر ماں باپ سے اجازت مانگ رہا کہ آپ اجازت دو تو میں دوسرا شہر چلا جاؤں.
دوسرے شہر میں چلا جاؤ. ایسی مجبوری والے 100 میں 1 ہوں گے. لیکن اپنی چاہت کے خاطر کہ اپنی چاہت کی دنیا اور اس کہے کہ ویل سیٹ ہونے کے لیے سیٹ تو ہے مہینے میں اس کو اتنا مل جاتا ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے, بیوی بچوں کا ہو جائے, ماں باپ کا ہو جائے, اور ماں باپ کے ساتھ آدمی زندگی گزار سکتا ہے, اس کنڈیشن میں ہے. لیکن اندر کی جو تمنا ہے وہ ویل سیٹ ہونے کی, وی آئی پی لائف گزارنے کی, تو اس وی آئی پی لائف کی امید میں آدمی ماں باپ کو خوشی سے قربان کر دیتا ہے, حالانکہ ان کا کوئی بدل دنیا میں نہیں. ماں باپ کا ان کا کوئی بدل دنیا میں کسی جگہ جا کر آپ دوسری ماں نہیں بنا سکتا, دوسری بیوی لا سکتا ہے, دوسری ماں نہیں بنا سکتا, دوسرا باپ آدمی کو نہیں مل سکتا. اور پتا ہے کہ یہ بڑھاپے کی عمر ہے, یہ 2 سال 4 سال 5 سال کے مہمان, اتنے سال کے مہمان ہیں, لیکن پھر بھی آدمی خوشی خوشی ان کو چھوڑ کر کسی اور جگہ, کسی اور سٹی میں, کسی اور کنٹری میں آدمی جا کر اپنی دنیا آباد کرتا ہے. تو یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہے. چیزوں اور مادے کی ترقی پر اتنا لوچا بسا ہے کہ ان چیزوں کو دن بدن یہ اوپر دیکھنا چاہتا ہے, اپنی دنیا کو ٹاپ پر دیکھنا چاہتا ہے, اپنے گھر کو, اپنی سواری کو اور اپنے دیگر اسباب کو سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ مطمع نظر دنیا ہے. اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کو پہچانا نہیں. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کہ ستاروں کی گزرگاہ کو تلاش کر لایا کہ کون سا ستارہ کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آتا ہے, کہاں سے طلوع ہوتا ہے, کہاں سے غروب ہوتا ہے, لیکن اپنی جو فکر کی دنیا ہے اس سفر میں بہت پیچھے ہے. مجھے جانا کہاں ہے, اور اپنے الفاظ کے خم و پیش میں الجھا ایسا, الفاظ کے خم و پیش میں الجھی ہوئی دنیا ہے پوری, کہ اپنے نفع اور نقصان کی تمیز نہ کر پایا, کہ نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. الفاظ کے خم و پیش ہے دنیا میں, فلسفہ ہے, فلسفے اور نظریات پر بحثیں سب جگہ, فلسفے پر. پھر مزید کہہ رہے ہیں, وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کہ سولار میں سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لایا, سولار بنائے, سولار میں سورج کی شعائیں گرفتار کر لایا, اور رات کے اندھیرے میں اس سولار سے اجالا کر دیا, لیکن اپنی زندگی کی تاریک رات میں اجالا نہیں کر سکا. کہ زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی جا رہی, آدمی انسان سے حیوان بنتا جا رہا, اور وہ کلچر آدمی خوشی خوشی لے رہا جو انسانی کلچر نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو آدمی پہچاننے سے رہ گیا. جب اللہ کو نہیں پہچانا تو اس کے حکم کو کیسے پہچانے گا؟ پھر اس کا حکم نہیں پہچانا, تو جب اس کا حکم نہیں پہچانا آدمی نے تو اس کو پورا کیسے کرے گا؟ تو نماز جیسا فریضہ, نماز جو اللہ پاک نے انسان کو تحفے کے طور پر دی ہے لیکن فریضہ بنایا اس کو, تو وہ نماز جیسا فریضہ جو ہے اب پھیکا پھیکا ہو گیا, کہ بالکل اپنے رغبت سے, اپنے شوق سے, اپنے ذوق سے, اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والے کتنے دنیا میں ہوں گے. حالانکہ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور جس آدمی سے آدمی کو قرب ہو جاتا ہے, تعلق ہو جاتا ہے, دوستی دیکھتے ہیں, دوستی کسی سے ہو جاتی ہے تو روزانہ جب تک گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے ہیں وہاں تک وہ دوستی کا حق ادا نہیں ہوتا. جنرل دیکھ لیں آپ, 2 بوڑھے 80 سال کی عمر ہو گئی, بیٹھا نہیں جاتا ہے لیکن پھر بھی بیٹھنے جاتے ہیں. اگر ایک دن غائب رہے تو دوسرا دوست گھر پہنچ جاتا ہے, کل آئے نہیں, آپ کہاں گئے تھے؟ ارے میری طبیعت برابر نہیں, تو وہاں بیٹھنے چلا جاتا ان کے پاس. کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب تک بیٹھتے نہیں ہیں اور جی بھر کے باتیں نہیں کرتے وہاں تک وہ پیٹ نہیں بھرتا ہے.
حالانکہ اصل حق اس دنیا میں ہر انسان کے لیے کہ اپنے اللہ سے دوستی کرے، کہ انسان اللہ سے دوستی کرے، اللہ میں جی لگاوے، اللہ سے اپنا تعلق ہموار کرے۔ علم دوست لوگ جو ہیں مختلف قسم کے فنون کے جو دوست ہیں تو اپنی کتابوں میں جی لگاتے ہیں، جن کو علمی چسکا لگتا ہے، چاہے دینی علم ہو، دنیاوی علوم فنون ہو، تو اس میں جن کو چسکا لگا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بعض مخصوص لکھنے والوں سے، رائٹر سے تعلق ہو جاتا ہے تو ان کے مضامین کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی منتھلی میگزین اگر ہے اور اس میں کوئی رائٹر کے مضامین آتے ہیں، اس مہینے کا پڑھ لیا ہے، اب مہینے کے 25 دن باقی، تو 25 دن اپنے رائٹر کے جو محبوب رائٹر ہے اپنا، اس کے مضمون کا انتظار رہتا ہے۔ اور بعض میگزین جو ہے نا آتے ہی گھنٹوں میں نکل جاتی کہ چھپی ہے، چھپ کر آتی ہے، اس کی ڈیٹ پہ 2 تاریخ کو آتی ہے، تو 2 تاریخ کو 10 بجے سے 12 بجے تک میں ختم ہو جاتی۔ اس کے چاہنے والے تیار ہوتے ہیں، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ وہی رائٹر کے کوئی کتاب آنے والی ہے، 6 مہینے پہلے سے اشتہار آ رہا ہے، بھائی فلاں جو رائٹر ہے اس کی کتاب آ رہی ہے، تو 6 مہینے پہلے سے لوگ ایڈوانس انتظار میں کہ ہمارے رائٹر کی کتاب آ رہی ہے، کیونکہ اس آدمی سے ایک تعلق ہوا ہے، اس کے ہنر سے متاثر ہو کر، اس کے فن کا اثر لے کر۔ ایمان والے جو ہیں، ایمان والے وہ کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے اللہ کا اثر قبول کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بناوٹ، زمین آسمان کی بناوٹ، کہ زمین کو اللہ نے کیسے پھیلایا ہے، پانی کے اوپر بچھایا ہے، 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ زمین ہے۔ کوئی امکان نہیں ہے اس زمین کا اس پانی پر ٹھہرنے کا، ہے کوئی امکان؟ 3 حصے اگر ہم کسی برتن میں پانی بھر لیں اور 1 حصہ اندر مٹی رکھیں، وہ مٹی ٹک سکے گی اپنی جگہ پر؟ ارے ٹک سکتی ہے کہ دھیرے 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 وہ پانی اندر جا کے اس کو جذب کر لائے گا اور کیچڑ بنا دے گا، وہ پانی اس مٹی کو ٹھہرنے نہیں دے گا، کیونکہ 3 حصے وہ ہے۔ ہاں 3 حصے مٹی، 1 حصہ پانی ہے، تو وہ مٹی اس کو قابو کر لے گی۔ لیکن یہاں زمین کا حال یہ ہے کہ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین، اور اس میں بھی جو ہے ایک طرف پورا پانی اور ایک طرف زمین، ایسا نہیں، ہزاروں ٹاپو سمندر میں، جزیرے جو ہیں وہ ہزاروں جزیرے ایسے ہیں کہ وہ 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر جزیرہ ہیں، پھر 1 کلومیٹر پانی، 2 کلومیٹر پانی، پھر ایک جزیرہ ہے آدھا کلومیٹر بائی پونے کلومیٹر کا، جو ہے انڈمان کے جزیرے ہیں، انڈونیشیا کے کئی ہزار جزیرے ہیں، ٹاپو ہیں، تو پورے اطراف میں پورا سمندر ہے اور بیچ میں چھوٹا سا 2 کلومیٹر کا جزیرہ وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کیریبین اوشن جو ہے ادھر ویسٹ انڈیز میں، وہ جتنے اس کے ممالک ہیں پورے، ٹرینیڈاڈ ہیں، گیانا ہیں، گریناڈا ہیں اور بارباڈوس ہیں، یہ سارے جتنے وہاں کے ہیں، کیوبا تک، وہ سارے جزیرے جو ہیں دریا میں، اور وہ ٹھہرے ہوئے وہاں پر، ان کو اس بناوٹ پر غور و فکر۔ ابھی انسان کائنات میں الجھ گیا ہے، بنانے والے کی طرف نظر ہی نہیں، کائنات میں الجھا ہے، اس کی چیزوں پر ریسرچ ہے، بال کی کھال نکال رہا ہے، پتے پر ریسرچ ہو رہا ہے، گھاس پر آدمی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، لیکن اللہ دعوت دے رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بناوٹ، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہے، نہ نیچے سے کسی کوئی ستون پر کوئی کالم پر اس کو اٹکایا ہے، نہ اوپر سے کہیں سے لٹکایا ہے۔ کسی بھی چیز کو ادھر کرنی ہو تو 2 راستے ہیں، یا تو اس کو اٹکاؤ جیسے کالم پر یہ عمارت اٹکائی، یا اس کو لٹکاؤ جیسے پنکھے کو لٹکا دیتے اوپر سے۔ آسمان کو نہ اٹکایا ہے نہ لٹکایا ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ہے، اپنی جگہ پر اس کی دعوت دے رہا ہے اللہ کہ غور و فکر کرو، اس کے پیچھے کی طاقت کو پہچانو، اس کو دیکھ کر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
کہ ایک دم سے رات میں سے دن نکل آتا ہے اور دن میں سے رات آتی ہے، نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے، ایک دم سے اندھیرے میں سے اجالا، اجالے میں سے اندھیرا۔ لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ عقل مند لوگ غور و فکر کریں۔ پھر اللہ فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ دنیا میں اصطلاحات لوگوں نے بنائی نا عقل مند کا، کہ بھائی عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، مائنڈیڈ لوگ کون ہیں، تو دنیا میں اس کے مختلف معیار بنا ہے کہ یہ عقل مند ہیں، ان کا مائنڈ بہت تیز ہے، ان کی سمجھ بہت اچھی ہے۔ اللہ پاک آگے عقل مندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے لوگ وہ ہیں جو کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا مطلب کہ آدمی اللہ کا نام لیتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن پڑھتا رہے۔ اور ایک یہ ہے جو اصل اور حقیقی چیز ہے کہ آدمی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، ہر وقت دھیان اللہ کا ہو، ہر وقت دھیان اور توجہ کا ہو، اللہ میں ہو۔ یہ انسان عقل مند کی علامت ہے کہ اپنے محسن اور اپنے منعم کی طرف ہر وقت آدمی کا دھیان ہو۔ یہ آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ آدمی اللہ میں دھیان ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو یہ آ رہا کہ اللہ کھلا رہا ہے، چل رہا ہے آدمی کہ اللہ مجھے چلا رہا ہے، لیٹا ہے تو اللہ کا نام لے کے اللہ مجھے نیند دے گا۔ اس لیے دعائیں سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، کہ آدمی سوتے سوتے اللہ کے نام پر سوتا ہوں، بلکہ اس کی تعبیر یہ کی حدیث پاک میں کہ اللہ کے نام پر مرتا ہوں، اموت ہوں، اور اللہ ہی کے نام پر صبح اٹھوں گا، زندہ ہوں۔ صبح اٹھا آدمی تو فوراً دعا بتا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے زندہ کیا، احیانا۔ بات دیکھیں، میں تو مر چکا تھا۔ نیند کی حالت ایسی ہوتی آدمی کی گویا مرا ہوا ہے، ہوتی تھے نا، سویا ہوا آدمی پڑا ہوا ہے، ایسا سانس لے رہا ہے لیکن نہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ اس کے کان سن رہے ہیں، نہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، بلکہ وہ مردے کی طرح ہے۔ تو اس وقت یہ یاد دہانی کی کہ اللہ پاک نے مجھے اٹھایا ہے، میری طاقت نہیں تھی۔ کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کا نام لے گا۔ تو یہ مطلوب ہے کہ ایمان والا، عقل والا آدمی یہ ہے کہ جو ہر وقت اللہ کا دھیان رکھے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے۔ اور غفلت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے غافل ہو، اللہ کی یاد نہ آوے آدمی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اگلی بات بتا، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو زمین آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ پھر کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ فقنا عذاب النار، کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا لینا، یا اللہ ہم کو جہنم سے، کیونکہ آخری نتیجہ وہ ہے کامیابی اور ناکامی۔ دنیا میں بہت سارے مراحل آتے ہیں، پہلی دوسری میں تھے تو پاس ہو جاتے تھے، اسکول میں کہہ دیا کوئی تم پاس ہو تو خوشی خوشی کودتے اچھلتے گھر جاتے تھے، پاس پاس پاس۔ 10ویں میں گئے تو وہ ایک بورڈ کے ریزلٹ کا انتظار ہے کہ اس میں پرسنٹیج آ گئے، اچھے ہوئے، پاس ہو گئے، تو ایک خوشی ہوتی ہے وہ، لیکن وہ اینڈ نہیں ہے، ابھی اور اگلی بہت ساری منزلیں باقی ہیں۔ 12ویں میں پاس ہو گئے تو پھر ہو گیا 12ویں پاس کر لی ہم نے، تو پھر اور آگے گئے، کالج سے نکل کے پھر پاس ہو گئے۔ تو ایسے بہت سارے مذہب پاس ہوتے 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 ابھی بھی پاس ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ آخری ایک امتحان باقی ہے، آخری امتحان جو ہے وہ قیامت کے دن کا ہے، جس کے بارے میں کلام پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب، وہ پاس، کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا قیامت کے دن، وہاں پاس فیل کی علامت یہ ہو کہ جس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اچھلتے کودتے کہیں گے دیکھو دیکھو ہمارا اعمال نامہ، ہم کامیاب۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جن کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہیں گے کاش کے ملتا ہی نہیں، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اصل کامیابی ناکامی وہ ہے۔ اس لیے یہ ہمارا جو زندگی کا یہ وقت اور سرمایہ ہے، اس میں پہلا فریضہ جو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اور اس کو ایسا پہچانیں جیسا وہ ہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنے ماحول کے لیول سے نہیں۔ ہم اللہ کو پہچان رہے اپنی عقل سمجھ سے، یا اپنے ماحول کا جو لیول ہے اس لیول سے ہم اللہ کو ایسا پہچانیں جیسا وہ ہیں، جیسا وہ ہیں، اپنے ناموں صفتوں کے ساتھ۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اپنے کلام میں، اور اپنی صفتیں بتائی ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ ہم ایسا اللہ کو پہچانیں اور ایسا یقین کریں اس اللہ پر کہ وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، عدم سے وجود دینے والا ہے۔ پوری کائنات نہیں تھی، زمین آسمان کچھ نہیں تھا، اللہ نے بنایا ہے۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اس وقت دنیا میں جب کوئی بات ہے بھائی اللہ کرے گا تو فوراً بھائی کیسے کرے گا اللہ؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، اللہ کرے گا کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا وہ؟ اللہ اپنی قدرت سے کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ وہ اپنی قدرت سے کرے گا۔ وہ غلہ نکالنے کے لیے زمین کا محتاج نہیں، وہ بارش برسانے کے لیے آسمان کا محتاج نہیں، وہ تو اس نے دنیا کو ایک طریقے سے چلایا ہے، اسباب کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے، تو اس لیے وہ اسباب کی دنیا میں ایک نظام اپنا چلا رہا ہے، باقی وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کوئی انسان نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا اس نے، نہ ان کی کوئی ماں نہ کوئی باپ۔ حضرت حوا کے نہ کوئی ماں نہ باپ، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کر دیا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جیسے انسانی ولادت ہوتی ہے ایسے ان کی پیدائش ہوئی ماں کے پیٹ سے، اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ قدرت کاملہ والا ہے۔ تو اس اللہ کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے جو فرائض و اوامر ہیں جب اس کو پہچان لیں گے پھر اس میں جی لگے گا۔ اس اللہ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا، اس کی تسبیح پڑھنے میں مزہ آئے گا، اس کا قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ اب اس سے محبت ہوئی۔ جیسے میں نے آج کل کسی رائٹر سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے میگزین کا، اس کے رسالے کا آدمی مہینے بھر انتظار کرتا ہے، اس کی کتاب کا انتظار کرتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنے گا تو پھر اللہ کے کلام کا انتظار کریں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم سمجھیں اس کو، اس کی یاد میں لگیں گے۔ پھر نماز کے وقت کا انتظار کریں گے۔ ہاں، جس آدمی کو جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا تو اس کا وقت ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ 2-5 منٹ پہلے آدمی اس طرف چل پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی تو 5 منٹ باقی ہے بھائی، ابھی 10 منٹ باقی۔ ہاں اچھا ایسا ہے، پھر آدمی واپس آتا ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ دل پر اندر اثر ہوگا تو پھر نماز کا انتظار ہوگا۔ اذان کا آدمی انتظار نہیں کرے گا، اذان کا کہ آدمی فجر کے وقت میں گھر میں ہے تو آدمی اذان کا انتظار نہیں کرے گا، نماز کی طرف لپکے گا۔ ہاں ظہر میں اسکول میں ہے تو اذان کا انتظار، کیونکہ مشغول ہے، مشغولی میں سے نکل کے جانا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، تو آخری درجے میں آدمی اذان پر چلا جائے جب نماز کا وقت ہو گیا۔ خوشی خوشی جائے گا، رغبت سے جائے گا، محبت سے جائے گا، ایک بشاشت کی کیفیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا۔ عشاء میں آدمی گھر پر ہے، فارغ ہے، تو پھر اذان کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ آگے سے جائے گا اور تیاری کر کے جائے گا۔ سکون سے آدمی ٹھہر کر اطمینان سے اللہ کے اس فریضے کو، نماز کو ادا کرے گا۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، کہ اب اپنے دوست سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے تو جلدی مسجد سے باہر آئے گا، جلدی باہر آئے گا، ساری دوستی ختم ہو جائے گا۔ اب اپنے دوست کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ غلام کا مشہور قصہ ہے کسی کتاب میں کہ اس کا آقا ساتھ میں تھا، ساتھ میں چلے، کسی جگہ اذان ہو گئی تو غلام نمازی تھا، وہ مسجد چلا گیا، ان کو کہہ کر کے آپ ٹھہرو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو اس کا سردار جو تھا باہر کھڑا رہا۔ اب وہ نماز پڑھ کے اندر اور مزید نماز میں مشغول ہو گیا، کوک باہر سے چلا رہا ہے واپس آ جا، تو وہ غلام اندر سے کہہ رہا کہ مجھے آنے نہیں دے رہا۔ تو کہا کون تجھے روکتا ہے؟ بولے جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا ہے، کہ تجھے توفیق نہیں ہوئی اندر آنے کی، لیکن مجھے ایسی توفیق ہے کہ مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ کہ نماز ایسی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ عائشہ فرما رہی ہے
کہ آپ رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، نفل نمازیں، کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ فرما رہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، سورہ فتح میں اللہ پاک نے کہا کہ آپ سے جو کچھ چوک ہوئی اگلی پیچھے سارا ہم نے معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہو، پھر بھی اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہو تو میں اس رب کے سامنے کھڑا نہ ہو جاؤں؟ تو شکرانے کی نماز پڑھتے تھے آپ، رات میں اتنی لمبی نماز شکر کے طور پر پڑھتے تھے کہ قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے، اللہ کی عبادت۔ مقصد زندگی جس کو کہیں، زندگی کا اہم کام وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ آدمی اپنی توانائی کو، اپنی طاقت کو، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو اس کی عبادت پہ صرف کرے، کہ آدمی عبادت کرے اور اچھی عبادت کرے، کیونکہ اس کا صلہ ملنے والا ہے، پھر اس کا صلہ اللہ سے لینا ہے۔ جیسے آدمی کسی جگہ ڈیوٹی بجاتا ہے تو اس ڈیوٹی پر اس کو صلہ ملتا ہے مہینے میں، سال میں، ایسے ہماری اس نماز پر، ہماری عبادت پر، ہماری ایمانداری پر، ہماری دیانتداری پر اور ہماری عبادتوں پر اللہ پاک بدلہ دینے والا ہے، اس کا بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے ان تمام اعمال کے پھر فضائل بتائے کہ نماز کے لیے آدمی گھر سے وضو کر کے جائے گا تو اتنا ثواب ہے، پیدل مسجد جائے گا تو اتنا ثواب ہے، مسجد میں جلدی پہنچے گا تو اتنا ثواب ایکسٹرا ہے، مسجد میں آدمی پہلی صف میں جائے گا تو اتنا ایکسٹرا ثواب ہو، داہنی طرف امام کے کھڑا رہے تو اس پر ایکسٹرا اجر ملے گا، نماز کے بعد آدمی مسجد میں ٹھہرا رہے زیادہ، اس کا ایکسٹرا ملے گا۔ اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ اپنے اللہ کو پہچان کر جو دوسری چیز ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کی عبادت میں مشغول ہوں، اس میں جی لگاوے اللہ میں، تاکہ نماز میں، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں مزہ آنے لگے، ایسا تعلق ہو جاوے کہ مزہ آنے لگے۔ بعض مرتبہ چائے والے سے دوستی ہو جاتی ہے نا آدمی کی، کہ بڑے آفیسر صاحب ہے کوئی، لیکن چائے والے سے دوستی ہو گئی تو روزانہ چائے پینے کے بہانے سے جاتے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں۔ کس کے پاس بیٹھتے ہیں؟ چائے والا ہے بیچارہ، غریب ہے، لیکن جی لگ گیا ہے، اس سے دوستی ہو گئی ہے تو آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھتے، تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھتے۔ ایسے اللہ میں جی لگ جائے تو پھر نماز میں، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں مزہ آئے گا۔ ہمارے اس دوستی اور محبت کا معیار اور اس کا تھرمومیٹر جو ہے تو اس کو چیک کرنے کا جو آلہ ہے وہ یہی ہے کہ عبادت میں کتنا جی لگ رہا ہے، روزہ رکھ کر مزہ آ رہا ہے، اللہ سے تعلق ہے، زکوٰۃ دے کر اور مال خرچ کر کے مزہ آ رہا ہے، یا مال خرچ کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، زکوٰۃ دینے میں، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی خدمت کرنے میں آدمی کو مزہ آ رہا ہے، تو سمجھے کہ اللہ سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ تو ہمارے خرچ کرنے سے خوش ہوگا، روک کر رکھنے سے تھوڑا خوش ہو رہا ہے، جمع کرنے سے تھوڑا خوش ہو رہا ہے، وہ تو بندوں کے خرچ کرنے سے خوش ہو رہا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے فضائل بتایا کہ تم خرچ کرو، ایک خرچ کرو گے تو ایک کے 10 میں کم سے کم واپس لوٹاؤں گا، اور میرے راستے میں خرچ کرو گے تو 1 کے 700 لوٹاؤں گا۔ اس کے فضائل بتا رہا ہے۔ اور حدیثوں میں کہ فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اللہ جو آدمی تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال کو تو بڑھا دے، اور جو روک کر رکھے اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو اس کی رضا تو اس میں ہے کہ آدمی لگاوے اس کے راستے میں، وہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کسی سرکاری آفیسر کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنا کوئی کام نکالنا ہے تو اس کے اوپر لگاتا ہے، ان کو تحفہ پیش کرتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، گھر بلا کے کھانا کھلاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اس لیے یہ اسباب ہے ہمارے پاس دنیا میں، اس لیے اللہ نے جانی عبادتیں بھی دی، مالی عبادتیں بھی دی۔ نماز، روزہ ہیں، یہ جانی عبادتیں ہیں۔ زکوٰۃ اور حج ہیں، زکوٰۃ میں صرف مالی مال ہے، اور حج میں جو ہے مال اور جان دونوں لگا کر ان ساری چیزوں کا خلاصہ کہیں، مقصد کہیں کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس سے اور کوئی چیز نہیں چاہیے جانے کا، آدمی اللہ کو راضی کرے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اپنے ہر کام سے مقصود اور مطلوب یہ رہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو جائے، ذہن میں، دماغ میں اور کوئی چیز نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے راضی ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ دیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ ہماری زندگی کے جتنے کام ہو رہے
چاہے ہماری نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہمارے اخلاق ہو، ہماری زندگی کا جو بھی کام ہے وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں تو اللہ راضی ہو گیا، اس کو آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اگر وہ کام آپ کے طریقے پر جا رہا ہے کلیئر ہے۔ جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کمپنیوں کی باہر کہ بھئی کسی کمپنی سے انہوں نے مال ڈیمانڈ کیا کہ بھئی ہم کو یہ سیمپل دے دیا، یہ سیمپل جیسا ہم کو مال، اگر اس سیمپل جیسا بنتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں کہ سیدھا وہ قبول ہونے ہی والا ہے، جائے گا وہ، لیکن وہ سیمپل میں ادھر ادھر ہو رہا ہے تو پھر اب وہ ریجیکٹ جائے گا۔ ایسے اللہ پاک نے اعمال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر اس مطابق ہمارے اعمال، اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا جان مال لگانے کا جگہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے تو پھر کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن اگر آپ کے طریقے پر نہیں ہے، چاہے آدمی زندگی وقف کر دے، زندگی لگا دے آدمی، اپنا پورا سرمایہ لگا دے آدمی، جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ریاضت کر رہے ہیں، دیگر مذاہب میں بہت ساری ریاضتیں کر رہے ہیں لوگ، زندگی پر واضح وہ دیکھتے ہیں نا اپنے سڑکوں پر چلتی ہوئی وہ عورتیں ہوتی ہیں، زندگی بھر کپڑا نہیں پہنتی، شادی نہیں کرتی، پتہ نہیں کتنی چیزیں نہیں کھاتی، ہو کوئی سواری میں سوار نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری چیزیں اکارت ہیں، بیکار ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے سارے مجاہدے، ساری مشقتیں اکارت ہو جائے گی۔ ہاں کلام پاک میں اللہ نے تذکرہ کیا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ میں تم کو بدترین عمل کی خبر دوں؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان لوگوں کی وہ کوششیں کہ جو دنیا میں کی ہوئی ان کی کوششیں بیکار ہو گئی۔ ضل سعیہم، جیسے کمپنی نے سارا مال ریجیکٹ بنایا، بھائی ایک کمپنی نے باہر سے آرڈر دیا تھا، ان کو آرڈر کیا تھا کہ آپ اس طرح کا مال بناؤ، لیکن اس طرح کا نہیں بنایا، رو مٹیریل لائے، کمپنی چلائی، لیبر نے ورک کیا ہے، بجلی استعمال ہوئی، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جو ڈیمانڈ تھی ایسا مال نہیں بنا ہے، تو قبول کریں گے وہ لیں گے ان سے، ہو گیا بھائی ہم نے بنایا ہے، اتنی محنت کی، ہم نے لیبر کو تنخواہ دی ہے، ہم نے فیکٹری کا کرایہ دیا ہے، ہم نے بجلی کا بل چکایا ہے، رو مٹیریل لائے، ہم سب کچھ لائے، آپ لے لو، لے گا کوئی؟ کہ بھائی ہماری ڈیمانڈ تو تھی نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ کا تو ہے نہیں۔ تو ایسے جو اللہ کی ڈیمانڈ کے بغیر ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہوگا وہ، کہ وہ بدترین عمل ہے جو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ ان کے سارے عمل بیکار ہو گئے، حالانکہ وہ تو اس کو اچھا سمجھ کے کرتے تھے، جب کر رہے تھے وہ تو یہی سمجھ رہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن جہالت کے ساتھ تھا، حضور کے طریقے پر نہیں تھا، تو وہ بیکار ہو جائے گا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو انکار کر دیا، ٹھکرا دیا۔ ایک تو ایک آدمی زبان سے انکار کر دے کہ بھئی ہم نہیں مانتے، اور ایک آدمی زبان سے تو نہیں بولتا کہ اللہ کا کلام سینے سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے اور پھر الماری میں رکھ دیتا ہے، باقی زندگی میں اللہ کا کلام نہیں، تو وہ بھی انکار ہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس کی مشق کریں ہم۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خالی تھیوریکل پڑھ لینے سے آدمی بن نہیں جاتا ہے، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ سواری چلانا آدمی چاہے 10 کتابیں پڑھ لے کار چلانے کی، لیکن اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر جب تک چلائے گا نہیں وہاں تک وہ سیکھے گا نہیں۔ ہوائی جہاز چلانے پر آدمی PhD کر لے، 10 سال تک پڑھا، ہوائی جہاز کو کیسے لینڈ کرنا ہے، کیسے ٹیک آف کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، کیسے چڑھانا ہے، کیسے اتارنا ہے، اور حالات میں اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اور سارا 10 سال لیکن چلایا نہیں ہے کبھی، تو وہ چلا سکے گا؟ وہ پائلوٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے اسلام ہم نے ابھی تک سنا ہے یا پڑھا ہے، اسلام کو ہم نے سنا پڑھا ہے، اس کی عملی مشق ہے کہ آدمی جو ہے راہ خدا میں نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان ہم نے پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کی جو پریکٹیکل ہے کہ آدمی راہ خدا میں نکل کر اللہ کو بولیں، اللہ کو سنیں،
اور عملی طور پر آدمی اس طرح برتے ہیں، عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی کوشش کریں، تو پھر دھیرے 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 پریکٹیکل کرتے 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 آدمی کو اچھا ملکہ ہو جاتا ہے. کار چلاتے چلاتے اچھا ڈرائیور بن جاتا ہے. ہوائی جہاز پہلے تھوڑے تھوڑے آدھے گھنٹے کی چلاتا ہے، پون گھنٹے کی چلاتا ہے، 1 گھنٹے کی چلاتا ہے، پھر بھائی 200 گھنٹے میں نے چلائی، 250 گھنٹے چلایا ہے، پھر اس کے بعد اب لمبے روٹ پر اس کو بھیجتے ہیں کہ اب جائیے 8 گھنٹے چلائیے ایک ساتھ. تو اب یہ دھیرے دھیرے ماہر پائلوٹ بن جاتا ہے. یہ تجربے کی چیز ہے. ایسے مذہب ہے، دین ہے کہ اس کو آدمی عملاً سیکھے اور عمل کرتے کرتے دھیرے دھیرے بناوے. نماز بناوے آدمی، قرآن کو اچھا بناوے، ذکر کرنے کے آدمی مشق کریں، اخلاق کی مشق کریں، صبر کی مشق کریں، شکر کی مشق کریں، زہد کی مشق کریں. زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے جیسے آدمی اپنے باڈی کو خطرات سے بچاتا ہے، خطرات سے، بھائی کوئی لوہا ہے سامنے تو آدمی دور رہتا ہے کہ لگ نہ جائے، آگ ہے تو آدمی بچاتا ہے، دھول اڑ رہی ہے تو آدمی بچاتا ہے کہ دست کانوں میں آنکھ میں گھس جائے گا. تو جیسے ان خطرات سے آدمی بچاتا ہے، ایسے حرص و طمع، لالچ، یہ خطرات ہیں آدمی کے لیے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ زہد ہے کہ آدمی زاہد بنے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے. اس کا مطلب ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی کشتی تو پانی میں چلے گی، لیکن وہ پانی کشتی میں نہ آئے اس کی کوشش کرے. کشتی اٹھا کے کنارے نہیں آنا ہے اس کو. یہ جو بات کہ بھائی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی کو پانی میں ہی رہے گی، آدمی دنیا میں رہے گا. سروس والا سروس کرے گا، کاروبار والا کاروبار کرے گا، کھیتی والا کھیتی کرے گا، لیکن کھیتی دل میں نہ آ جائے، سروس دل میں نہ آ جائے کہ اس سے حفاظت کرے آدمی، کہ کشتی میں پانی نہ آ جاوے. اس لیے زہد اختیار کرے. وہ پانی مضر ہے جو کشتی میں آ گیا، وہ نقصان پہنچائے گا، پوری کشتی لے ڈوبے گا. ایسے وہ دنیا مضر ہے جو آدمی کے دل میں گھس گئی ہے، وہ اس کو لے ڈوبے گی، یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی آدمی کو. اس لیے آدمی وقتی طور پر چھوڑے اس کو. یہ جو نظام پہ آدمی جماعت میں 4 مہینے کے لیے نکلے، اپنے کاروبار میں سے، اپنی دنیا میں سے، اپنی تجارت میں سے، اپنی سروس میں سے نظام بنا کر 4 مہینے کی ترتیب بنا کر راہ خدا میں جاوے، اور پھر وہاں ایک نئی دنیا آباد کرے جس میں اللہ، رسول، آخرت، جنت، جہنم، اس کے تذکرہ ہوں، ایمانیات، مغیبات، اخلاقیات اور اخلاص، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کی زبردست مشق کر کے، اس پر محنت کر کے ان چیزوں میں آدمی کمال پیدا کر، پھر واپس آوے گھر بار میں رہے گا، بیوی بچوں میں رہے گا اور اپنی کاروبار میں رہے گا، لیکن پھر اب وہ اس طرح کے اس سطح کے ساتھ رہے گا جس سطح سے اللہ چاہتا ہے. اس لیے نکالا جاتا ہے کہ آدمی نکلے، سوچیں، سمجھیں، اپنے انجام کے تک رسائی کریں کہ ہماری منزل کیا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ کہ ہماری منزل بھی وہی ہے جو دنیا کے عام لوگوں کی ہے، کہ وہ ہماری منزل نہیں. ہماری منزل آخرت ہے، ہمارا ہدف آخرت ہے، ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے. ایک بچے نے پڑھائی شروع کی ڈاکٹر بننے کے لیے، وہ 12ویں پر رک رہا ہے، تو اس کے ماں باپ سمجھائے کہ بیٹا تمہاری منزل ابھی پوری نہیں، ابھی کام باقی ہے. کہنے مجھے تو بہت تھکن لگ رہی ہے اب میں، تو اس کو بیٹا تھک لو، ابھی 4-5 سال ہے، 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن جاؤ گے، پھر آرام ہی آرام ہے. دیکھو فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اتنی تنخواہ لاتا ہے، اپنا گھر بنا لیا، اپنی گاڑی لایا ہے، شادی کر لی اس نے. ارے ہوتا نہیں کہ بیچ راستے میں رکا ہے، اس کو دیکھو 5 سال اور محنت کر لو بیٹا. پھر وہ MBBS کے فرسٹ ایئر میں تھوڑا پریشان ہو، ارے بیٹا اب تو 4 ہی سال بچے. اس کو سمجھاتے. ایسے علماء نے لکھا ہے النفس کالطفل، آدمی کا نفس جو ہے وہ بھی بچوں جیسا ہے. النفس کالطفل، نفس بچوں، اس کو بار بار سمجھانا پڑے گا. جی چراتا ہے، نماز پڑھنے سے بھاگتا ہے، رمضان آتا ہے تو اس کو بڑا بوجھ پڑتا ہے، فکر کرتا ہے کب پورا ہو جائے، رمضان کب پورا ہو جائے. زکوٰۃ نکالتے اس کو بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن اس کو سمجھائیں گے کہ یہی تیرے کام لگے گا، جو اللہ کے راستے میں نکالے گا وہ تیرے آخرت میں ملے گا. ان روزوں پر اللہ ملے گا، نماز پر اللہ ملے گا. اس کو سمجھا بجھا کر بہلا پھسلا کے وہاں تک لے جانا ہے کہ نفس مطیع ہو کر خود اس کا پابند بن جائے. نہیں بنتا موت تک، تو موت تک اس کو اسی طرح چلانا ہے. بوجھ پڑے گا اس پر، کیونکہ اس کا ماحول میں رواج نہیں ہے. جو جن چیزوں کا رواج ہے وہ چیزیں آسان ہیں. 50 لاکھ روپے کا فلیٹ لینے کا رواج ہے، تو آدمی کے پاس 5 ہی لاکھ روپے ہے،
5 लाख जमा करा के 50-50 हजार के 100 हफ्ते कर लाता है। अरे होता नहीं होता, 45 हजार के 90 हफ्ते कर लाया और ये 5 लाख रोकड़े दे दिए और 50 लाख का, क्योंकि इसका रिवाज है। बीवी नहीं कहती कि तुम 90 महीने यानी कितने साल हुए तुमको पता है, हर महीने तुमको 50 हजार देने पड़ेंगे, तुम्हारी तनख्वाह तो 60 हजार है। बीच में बच्ची की शादी आएगी, बेटे की शादी, क्या करोगे कि वो आप अगर कहोगे तो वो जवाब देगी तुम फिक्र मत करोगे, सब हो जाएगा, अभी ले लो, क्योंकि उसका माहौल है और 4 महीने जाने का माहौल नहीं है। तो आप घर में बात रखोगे, तुमको शर्म आती है। 4 महीने की बात करते हो तुम, 2-3 दिन हो तो ठीक है, इतना लंबी मुद्दत, लेकिन आप नहीं। हमारा हदफ क्या है कि हमारा हदफ आखिरत, दुनिया हमारा हदफ नहीं है और मुकद्दर की मिलके रहेगी। इसलिए आप हजरात से हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है, जिन मसरूफियतों में मसरूफ हैं उसमें अल्लाह के शुक्र के साथ, उसकी इबादत इताअत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ एक जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है कि हम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदे हैं, उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, हुजूर के नुमाइंदे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी में हमारे जिम्मे है कि अपने दीन को बनाते हुए, अपनी आखिरत को संवारते हुए, क़यामत तक आने वाली इंसानियत की आखिरत संवर जावे, बन जावे, इसके लिए हम लोगों पर मेहनत करें। जो सरमाया हमारे पास है वो सारी इंसानियत की जरूरत है, ये सिसकती हुई इंसानियत है। हाँ, सिसकती हुई इंसानियत जो आखिरत भूले हुए जी रही, चाहे उनके पास दुनिया के सारे असबाब मौजूद हो, ये असबाब कामयाब नहीं कराएंगे, फेल ही फेल है। इसलिए उन पर हमें रहम आना चाहिए, हमारे दिल में तरहुम, रहम का ये जज्बा हमारा बाहर आना चाहिए कि ये जितने लोग दुनिया में जी रहे हैं, जमीन जागीर और हुकूमत दौलत के साथ है, लेकिन उनके पास ईमान नहीं है, आमाल नहीं है, अखलाक नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, ये सब काबिल रहम है, सब काबिल रहम। जैसे अभी देखा था ना गुज़िश्ता साल, पेवस्ता साल, बड़े बड़े मालदार अगर मास्क नहीं पहना, अरे हाजी साहब मास्क पहनो ने, अब बहुत खतरनाक बीमारी है, किसी को भी लग जाती है। कैसा एक दूसरों को हमदर्दी करते थे, हालांकि मवहूम चीज है कि बहुत सारे, एक घर में एक को हुआ, 2 महीने वो बीमार रहा इस मरज में, उस घर में 8 आदमी उसके इर्द गिर्द रहे, उसकी खिदमत करते रहे, उन 8 को कुछ नहीं हुआ, चला गया। बाज़ मरतबा बूढ़े बाप को हुआ और वो इलाज उसका हुआ, उस घर में से जवान बेटा चला गया और बाप रह गया। मवहूम चीज है, यकीनी नहीं है। गैर यकीनी चीज पर आदमी इतनी ताकत लगाता है। ऐसे सारी इंसानियत जो अल्लाह को भूल कर, अपनी आखिरत को भूल कर दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो काबिल रहम है, काबिल रहम है। इनके पास जाना, इनको समझाना, आखिरत इनको बताना, अल्लाह के अवामिर उनको समझाना, ये हमारे जिम्मे है। जिनको अल्लाह ने समझ दी है कि जाकर उनको समझावे, उनकी मिन्नत करें, खुशामद करें, हाथ जोड़ लें, पैर पढ़ लें, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो उनके हाथ जोड़े, पैर पड़े, खुशामद की उनकी कि किसी तरह मान जाओ, किसी तरह मान जाओ, किसी तरह मान जाओ। आखिरी दर्जे की अपनी कोशिश करते रहे। उनके लिए अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़ी, आपने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। अपना माल लगाना पड़ा तो आपने अपना माल लगा दिया। गालियां खानी पड़ी, गालियां खा ली। हाँ, ऐसे कितने वाकयात हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर का दायरा यह था कि इंसानियत को हिदायत मिल जाए। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, इस पर हमें फख्र होना चाहिए और ये शुक्र का मकाम है कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा शरफ अता फरमाया है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। इस शरफ के, हम इस इज्जत का ख्याल करते हुए हमें अपनी जान और माल अल्लाह के नाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम वाली मुबारक मेहनत पर लगानी चाहिए। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि सब तय करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को इन मकासिद पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसका इरादा करें। इरादा बहुत बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है इरादे की ताकत। आदमी किसी चीज का इरादा कर ले, तहिया कर ले, फिर उसके बाद उस रास्ते में आदमी सफर करता है। तो इसलिए आज तो आप हजरात से हमारी ये गुजारिश है कि ये तय करें कि जो हमारी जिंदगी है अगली बाकी, उस जिंदगी को अल्लाह की इबादत और इताअत के साथ और हुजूर अलैहिस्सलाम की नियाबत में दीन की दावत और दीन की मेहनत के साथ गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अपने दिल में इरादा करके इंशाअल्लाह कहें, वरना अभी तो इंशाअल्लाह का एक माहौल है, गाड़ियां भर भर के इंशाअल्लाह जा रही है। जरा कहें भाई इंशाअल्लाह, लेकिन आदमी को पता ही नहीं मैं किस बात पर इंशाअल्लाह कह रहा हूं, किस चीज का इंशाअल्लाह है। इज़ा ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन
الا ان یشاء اللہ. آپ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم ہرگز یہ بات کسی کو بھی مت کہو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، بلکہ یہ کہو کہ کل کریں گے انشاءاللہ. اپنی طرف سے مت کہو بلکہ کہ کل کریں گے لیکن اللہ نے چاہا تو ایسے پہلے نیت کرو کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے، کہ اللہ کی عبادت اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور دوسرا دین کی محنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. پھر اس میں جو ترتیب ہے اس کی ہوگی، اس میں دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. بزرگوں نے ترتیب بنائے گا، آدمی ایک مرتبہ ترتیب بنا کر اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر، فارغ تو کوئی ہے نہیں، فارغ تو دنیا میں کوئی ہے نہیں، کچھ نہیں تو کھیل کود کا بھی کام ہے لوگوں کو، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی کچھ کام ایسے رہ جاتے ہیں کہ وہ آدمی کو نہیں جانے دیتے، اور پھر بعضوں کا یہ کہ قوا جواب دے جاتے ہیں، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. آدمی ابھی تو دیکھو نا، آدمی 40 سے ہی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا 60 سال تک آدمی قوت کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن حالات، موسم، غذا، خوراک اس طرح کی ہے کہ 40 سے آدمی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے کہ اب ریٹائر ہو جانا چاہیے. اکثر کا تو یہی حال ہو جاتا ہے. تو اب پھر اس بڑھاپے سے ہم کیا امید لگائیں؟ ٹھیک ہے اس وقت اللہ اچھے حال رکھے اور جتنا کروا لیں، لیکن کرنے کا زمانہ یہی ہے، کرنے کا. شیطان جو ہے وہ ٹلوا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم التصویف من الشیطان، بعد کی بات شیطان کی طرف. کسی بھی نیکی کا آدمی کے دل میں داعیہ پیدا ہوا اور فوراً اس کے پیچھے ایک دوسرا میسج آتا ہے، فوراً کہ کل کر لیں گے، آئندہ مہینے جائیں گے، آئندہ سال ترتیب بنائیں گے. یہ میسج شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بعد کی بات شیطان کی طرف سے. کسی بھی کام میں، کسی بھی کار خیر میں دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی کوئی غریب ہے اس کو مدد کرنے، کر دو. آپ نے داعیہ پیدا کیا نا، فوراً دل میں آ گیا کہ ابھی تو اس کے پاس ہیں، چلو نا اگلے اس کے بچے کی شادی ہے تب دے دیں گے. تو یہ گیا، پھر کرنی ہے کر دو، یا وہ رقم کسی اور کو دے دو، کوئی میں نے فلاں کے لیے رکھی آپ اپنے پاس رکھو، اس کو وقت پر 2 مہینے کے بعد دینے کا ہے. یا اس کا ایسا اظہار کر دو کہ اب ہم اس کو ٹال نہ سکے. کسی بھی خیر کا ارادہ آ رہا، کوئی بھی خیر ہے، ورنہ وہ ٹل جائے گی، اور وہ شیطان کی طرف سے فوراً دوسرا میسج آ جاتا ہے پیچھے ہی. تو پھر آدمی تذبذب میں پڑ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ ارادہ مزمحل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ارادہ کر لیں، ارادہ کریں، اور پھر اس کو جتنا ہم کر سکتے ہیں کرنا شروع کریں. جیسے ہمیں بزرگوں نے کہا 4 مہینے ارادہ کریں، اسی سال لگا لیں. اگر اس سال 4 مہینے نہیں لگ پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو باقی جو کام ہیں بھائی آدمی اپنے مقام پر اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاویں، روزانہ مشورے میں فکر کریں، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کے جو فضائل ہے اس کو سنیں، تاکہ رغبت اور شوق کے ساتھ آدمی کام کرے. بوجھ نہ بنے آدمی پر دین، رغبت اور شوق سے آدمی کرے. ایسے ہی روزانہ ملاقاتوں کا نظام بنا، اپنا جو وقت ہے اس میں سے 2.5 گھنٹہ آدمی دوسروں کے لیے خرچ کریں، جس میں لوگوں سے ملاقات کریں، ایک دوسروں کو سمجھاویں، آخرت کی طرف متوجہ کریں. مہینے کی 3 دن کی نیت بناویں. اس میں سے جتنا فوراً آدمی نقدن کر سکتا ہے کرنا شروع کر دیں. نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، ایک عمل دوسرے عمل کی طرف لے جاتا ہے. آدمی نے وضو کیا، نماز میں جائے گا، نماز کے بعد دعا مانگے گا، مسجد میں ٹھہرے گا، تھوڑا قرآن پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی. نیکی نیکی کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتی. لیکن آدمی ارادہ ہی نہ کرے آدمی، تو پھر وہ پہلی نیکی پر نہیں پڑا. جو ارادہ پہلی نیکی، اچھے کام کا ارادہ بھی نیکی ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کر باتیں تو کئی مرتبہ ہم لوگ سن چکے پہلے بھی، اور وہی اپنے وقت لگانا چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے، دین کی محنت میں جڑنا چاہیے. اس نوعیت کے مذاکرے ارادے ہوئے، لیکن آج آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک پختہ نیت، ایک پختہ ارادہ کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے اس مبارک کام کو کرنا ہے اور موت تک کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ بھائی، کریں گے انشاءاللہ. اور اس کو بھی اس ترتیب کے ساتھ جو بزرگوں نے نظام بتایا ہے، اپنے آپ کو اس میں لانے کی کوشش کریں. یہ دنیا تو ہم کو چھوڑے گی نہیں. جب تک ہم سے فائدہ پہنچتا رہے گا کوئی ہمیں چھوڑنے والا نہیں. جب تک جان میں جان باقی ہے، بیوی ہم سے محبت کرتی رہے گی، بچے ابا ابا کرتے رہیں گے، اور جتنے ہم سے متعلق لوگ ہیں وہ ہم سے فائدہ اٹھا. لیکن جیسے ہماری روح قبض ہو گئی، اب بیوی رکھے گی گھر میں؟ انتقال ہو جانے کے بعد اگر مشورہ یہ ہو جائے کہ ابھی 3 دن اس کو اس کی بیوی کے پاس اکیلے رہنے دو کمرے میں، تیار ہوگی وہ؟ ارے تیار ہوگی کہ اب تیار نہیں ہوگی وہ. جب تک جان میں جان ہے تب ہم سے فائدہ اٹھا لیں گے.
اور جان نکل گئی تو اپنے وہ جان میں جان ہے، اسی عمر میں ہم اپنے آپ سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی آخرت اس میں بنا لیں گے. اس لیے اب اظہار کریں آپ حضرات 4 مہینے کے لیے بھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آج چلے جاؤ، کل چلے جاؤ، آپ ترتیب بناؤ، مہینے کے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے کے بعد، ابھی سے ارادہ کر کے ترتیب اس کی بناویں، 4 مہینے کے لیے پیش کریں.